عثمان ہیں جی پشاور سے، کہتے ہیں جی طالبان کے امیر ملا متقی نے پیغام جاری کیا ہے کہ دنیا ہمیں نہ سکھائے کہ ملک کیسے چلانا ہے، ہمارا ملک ہے اور اسے ہم خود ہی چلا لیں گے۔ تو کیا ملا صاحب کا یہ بیان خودداری اور خود اعتمادی کا ثبوت ہے، اور آپ طالبان کی قیادت میں افغانستان کا مستقبل بہتر ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، آئی ایم سوری رویدات خان صاحب، قطعاً ایسی بات نہیں۔ دیکھیں، یہ عجیب و غریب سی بات ہے، میں کیا اس کی تفصیل میں جاتے ہوئے دکھ ہوتا ہے۔ خود چلا لیں گے، وہ بھائی جہاں جو موٹریں چلا رہے ہیں وہ خود بنائی ہیں، جو بتیاں جلا رہے ہیں وہ بجھا رہے ہیں وہ خود بنائی ہیں، جو ہتھیار استعمال کر رہے ہیں وہ خود بنائے ہیں، اپنے تو پلے ہے ہی کچھ نہیں۔ آپ کو تو، مجھے نہیں پتہ ٹیکسٹائل سیکٹر کا کیا حال ہے، تو ٹرین شین تو ہے نہیں وہاں کو ایسا، جو جن جہازوں پہ آپ آتے جاتے ہو یا ٹریول کرتے ہو وہ آپ نے خود بنائے ہیں، دنیا نے بنائے ہیں، دنیا ڈکٹیٹ کرا رہی ہے۔ میں جب ویسٹ کا دیا ہوا کوئی فیسلٹی استعمال کرتا ہوں تو میں ان کی ڈکٹیشن لے رہا ہوں۔ جب ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں، اکوپمنٹ بھی ان کا ہوتا ہے، دوائیں بھی ان کی ہوتی ہیں، وہ بھی ڈکٹیشن کی ایک قسم ہے۔ لیکن میں ان کی اپنی دنیا ہے، مطلب علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، پتہ نہیں ان کو اس کا پتہ، اور ان کی علم کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اور دوسری ایک اور بات بڑی مذاق خیز ہے، قرآن پاک میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ مومن اپنے عصر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، یعنی جس عہد میں زندہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ایک بہت بڑے ہمارے ریلیجس اسکالر کا، فلاسفر کا قول ہے، میں نے انگریزی میں پڑھا تھا، تو ان میں جن کو انگریزی آتی ہے وہ دوسروں کو سکھا دیں۔ دین کو ڈیفائن، جیسا سبحان اللہ یہ دو جملے کرتے ہیں، میری تو کئی سال پہلے میری تو ڈائریکشن ہی بدل گئی، سوچ ہی بدل گئی۔ وہ کہتے ہیں دین کامل کے بارے میں، چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈز۔ سبحان اللہ، چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈز، unchanging rules for the unchanging needs۔ کروڑ سال بعد بھی اللہ ایک ہے، خالق و مالک و رازق ایک ہے، حضور ہمارے آخری کو، یہ unchanging rules۔ باقی وہ بھی کل آپ گھوڑے پہ، اور قرآن پاک میں لکھا ہے گھوڑے تیار رکھو، تو گھوڑے تو علامت کے طور پہ استعمال میں، اب ایٹم بم تیار رکھو یا جو کچھ بھی ہے، یہ سمبولک بات ہے کہ کشتیوں پہ بیٹھ کے حج کے لیے، آج کون سی کشتیاں بھائی، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو، لاغر اونٹنی، لاغر کا مطلب عربی میں کمزور نہیں ہے، اسمارٹ کہہ لو۔ تو اب کدھر وہ ملا عمر، جب وہ پرانی بات ہے، پتہ نہیں وہ ہمارے اخباروں میں چھپا تھا جی، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے فرار ہو گیا، کوئی گھیرا توڑ کے یا فلانا، تو میں بڑا ہنسا، میں نے کہا موٹر سائیکل پہ ریسکیو کس نے کیا؟ موٹر سائیکل پہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے، یہ کیا ہے؟ لیکن بہرحال ان کا ملک ہے، وہ جانے، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہوگا نہیں جب تک اجتہاد کا بند دروازہ نہیں کھلے گا، ہمارے بند دماغ نہیں کھلیں گے، اور جب تک وہ عصر حاضر کی ضرورتوں کو اور تقاضوں کو نہیں سمجھیں گے، ترقی کیسے ممکن ہے؟ اپنی عقل کے سے تو باہر ہے یہ کام۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں تو اس زمانے میں بھی چلا کرتی تھیں، ان میں اگر آپ ٹریڈنگ شروع کرو گے کیا تماشا ہے وہ۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے جی، وزیر علی خوشاب، محمد معین لاہور، مصدق حسین لاہور، دین محمد کراچی۔ وہ کہتے ہیں جی حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھ کر 22 جولائی کو دوبارہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب کروانے کے سپریم کورٹ والے حکم پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا یہ ایک شاندار فیصلہ اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے مکمل نیوٹرل ہونے کا ثبوت نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، خاص طور پہ ہم جیسے معاشروں میں کچھ لوگ منصب کی وجہ سے باعزت ہوتے ہیں، اور منصب سے ہٹ جانے یا ہٹائے جانے کے بعد وہ دو کوڑی کے بھی نہیں رہ جاتے ہیں۔ بے شمار مثالیں ہیں، ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں، میں نہیں جانتا ان کو، میں نہیں کبھی ملا، میرا انڈائریکٹلی کوئی
ان کے بارے میں مجھے تھوڑی بہت کو معلومات ہیں، میرا ان سے کبھی، میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ عمر عطا بندیال جو ہیں یہ بغیر کسی منصب کے بھی ہماری سوسائٹی میں ایک محترم آدمی سمجھے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ ان سرکلز میں بھی جو سرکلز میٹر کرتے ہیں۔ تھینک یو۔